نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام چلا آتا ہے کہ جو لوگ انبیاء علیہم السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، جو لوگ انبیاء علیہم السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور ان باتوں سے، ان گناہوں سے بچتے رہتے ہیں جو باتیں گناہ ہمارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں، ہمارے مذہب کے لیے خطرناک ہیں، ہمارے اسلام کے لیے خطرناک ہیں، ایسی چیزوں سے بچتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی و کامرانی کی بشارت دی جاتی ہے، اور ہر زمانے میں اور مختلف آسمانی کتابوں میں ان ماننے والوں کے لیے یعنی ایمان والوں کے لیے کوئی نہ کوئی نام ضرور تجویز کیا گیا ہے۔ مثلا توریت کے اندر ان ایمان والوں کو یہودی یا عبری کہا گیا ہے، انجیل کے اندر ان ایمان والوں کو نصرانی کے لقب سے نوازا گیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی ایمان والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے لیے مسلمان کا نام چنا ہے۔ لیکن ہم ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو اچھی طرح بٹھا لیں اور ذہن نشی کر لیں کہ کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی پر پختہ ایمان، اللہ تبارک و تعالی پر مضبوط یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر ہے، صحابہ کرام کے طور طریقے کو اختیار کرنے پر ہے، نہ کہ کسی خاص نام پر۔ توریت میں اگر یہ کہا گیا ہے کہ یہود اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے ہیں، یہود جنت میں جائیں گے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص اپنے اوپر یہود کا لیبل چسپا کر لے، جو شخص اپنے اوپر یہود کا لیبل لگا لے تو وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، چاہے وہ ایمان لائے یا نہ لائے، چاہے نیک اعمال کرے یا نہ کرے، چاہے رسول زمانہ کی پیروی کرے یا نہ کرے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن ان یہود بے بہبود نے یہ سب سے بڑا ظلم اور ستم کیا کہ وہ یہودیت جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اس یہودیت کو شیطانیت سے بدل دیا اور اللہ تبارک و تعالی کے اتارے ہوئے دین کو اپنی خواہشات کے بھینٹ چڑھا دیا اور توریت کے اندر تحریف کر ڈالی، انبیاء علیہم السلام کو قتل کر ڈالا، ان کو شہید کر ڈالا، اور توریت کے حکم کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، پھر نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ پھر ان سارے کفریات اور مظالم کے باوجود یہود بے بہبود ہمیشہ اسی بات پر فخر کرتے رہے اور آج تک کر رہے ہیں کہ ہم چونکہ یہودی ہیں اور توریت کے اندر یہود کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے اور توریت کے اندر یہود کو اللہ کا محبوب بندہ قرار دیا گیا ہے، قرآن مجید نے یہود کی اس خطرناک، ہولناک اور خوفناک بیماری کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے کہ صرف یہود کا لیبل چپکا لینا ہی کافی نہیں ہے، یہ لوگ صرف یہودی کہلوانے ہی کو کافی سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ یہودی کہلوانا کافی نہیں ہے، بلکہ کامیابی اور کامرانی تو اس یہودی کے لیے تھی جو اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہو اور شریعت مطہرہ کا
پابند ہو، شریعت مطہرہ کے قوانین پر عمل پیرا ہو۔ کامیابی تو ایسے یہودی کے لیے تھی، لیکن یہ یہودی تو اپنے نفس کے غلام ہیں، خواہشات نفس کے پیروکار ہیں، اور نبی آخر الزمان کے منکر ہیں اور انبیاء کے قاتل ہیں۔ لیکن ان سارے کفریات کے باوجود، ان سارے مظالم کے باوجود یہود اور نصارہ یہی کہتے رہے ہیں، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى۔ یہود کہتے ہیں کہ جنت میں یہود کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، نصارہ کہتے ہیں نصارہ کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کے باطل خیالات ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ یہود و نصارہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ان سے دلیل کا مطالبہ کیجئے۔ کس دلیل سے یہ اپنے آپ کو جنت کے حقدار سمجھ رہے ہیں؟ کس دلیل سے یہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا محبوب اور پسندیدہ بندہ قرار دے رہے ہیں؟ اس آیت سے صاف اور واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان یہودیوں نے اور ان نصرانیوں نے صرف لفظ یہودی اور صرف لفظ نصرانی ہی کو کامیابی کی ضمانت سمجھ لیا تھا، اسی لیے تو یہ لوگ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس نہ ایمان تھا، نہ شریعت مطہرہ تھی، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، اور نہ تو ان کے پاس وہ یہودیت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، بلکہ ان لوگوں نے اپنے من گھڑت عقائد و اعمال کو یہودیت و نصرانیت قرار دے رکھا تھا۔ لیکن ان سارے مظالم کے باوجود یہود و نصارہ یہی کہتے رہے کونوا ہودن او نصارى تہتدوا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کی یہ دعوت تھی کہ ہماری من گھڑت یہودیت اور نصرانیت کو اختیار کر لو کہ یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان یہودیوں کو اور ان نصرانیوں کو یہ جواب دیا گیا کہ وہ تمہاری یہودیت اور تمہاری نصرانیت اب ختم ہو گئی، اصلی یہودیت اور اصلی نصرانیت اب باقی نہیں رہی، کیونکہ اگر تمہارے اندر اصلی یہودیت اور اصلی نصرانیت باقی رہتی تو سب سے پہلے تم نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے، لیکن تم تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو گئے، اور تم تو آج دنیا کے بدترین انسانیت کے دشمن ہو۔ ہاں، حنیف سچا دین ہے، ہم اسی پر قائم ہیں، اور انبیاء سابقین بھی اسی پر تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو بس اسی بات کا ٹھڑک پڑ گیا تھا کہ اللہ کے یہاں کامیاب ہونے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں کامیابی و کامرانی کے لیے بس یہودی کا لیبل لگانا ضروری ہے، نصرانی کا لیبل لگانا ضروری ہے، چاہے ہمارے پاس ایمان ہو یا نہ ہو، چاہے ہمارے پاس اعمال صالحہ ہو یا نہ ہو۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ آج مسلمانوں کو بھی اسی بات کا ٹھڑکا لگا ہوا ہے کہ ہم چونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو جنت ملنی ہی ہے۔ میں آج ایسے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے میرے مسلمان بھائیوں، ذرا ہم قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں اپنے ایمان کے مفہوم کو سمجھیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث نبویہ کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے تو آج ہمیں پورا یقین ہو جائے گا کہ آج واقعی ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور ایمان اور اعمال صالحہ سے کوڑا ہونے کے باوجود ہم کامیاب اور ناجی سمجھ رہے ہیں۔ صرف ہم دنیا کے پیچھے یا روزی کی بھول بھلائیوں میں نہ پڑیں، آج ہم دنیا کے پیچھے اور روزی کی بھول بھلائیوں میں اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ آج ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس بات کو یاد رکھیں، اگر ہماری یہی حالت رہی جو آج ہماری حالت ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں میں پڑ کر
فحاشی اور عریانیت میں پڑھ کر، بے حیائی و بے شرمی میں پڑھ کر، بے پردگی میں پڑھ کر، ناچ گانے کی محفلوں میں جا کر، رقص و سرور کی محفلوں میں جا کر، خدا نہ خواستہ اگر ہمارا ایمان ہی چھن گیا تو نہ ہمارا مسلمانی نام کام آئے گا، نہ ہمارا مسلمان کہلانا کام آئے گا، نہ نماز جنازہ کے ذریعے ہماری بخشش ہوگی، اور نہ آب زمزم سے دھلے ہوئے کفن میں لپٹنا ہمیں۔ اس لیے آج تمام مسلمان بھائیوں پر لازم ہے کہ یہود کی اس خوفناک اور مہلک بیماری کو، لیبل چپکانے والی بیماری کو جان لینے کے بعد فوراً ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں اور اعمال صالحہ کا از سرے نو جائزہ لیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موروثی مسلمان بننے کے بجائے شعوری مسلمان بنے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں موروثی مسلمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ قدر و قیمت ہے تو وہ صرف شعوری مسلمان بننے کی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح پیغام ہے کہ صرف لیبل چپکا لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، صرف لیبل چپکانے سے ہماری نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم بقدم مت چلو، تم شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، لیکن اگر تم واضح اور روشن احکامات آنے کے باوجود، ان اللہ عزیز حکیم، تو اللہ تبارک و تعالی غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ دیکھیں، نسبت اور تعلق بڑی چیز ہے، لیکن یہ تعلق اس وقت کام آتا ہے جب اس نسبت اور تعلق کی لاج رکھی جاتی ہے۔ اگر صرف نسبت اور تعلق ہی سے کام چل جاتا، اگر صرف ہمارے لیے لیبل چپکانا ہی کافی ہو جاتا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہمیشہ ہمیش کی ناکامی اور نامرادی میں مبتلا نہ ہونا پڑتا۔ مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی مقدس جماعت کے ساتھ نسبت اور تعلق پر خوشی منائے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر خوشی منائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت پر، اپنے تعلق پر اپنا سر فخر سے بلند رکھیں، اور دوسری قوموں کے مقابلے میں، دوسرے گروہوں کے مقابلے میں ہم اپنے تابناک ماضی پر اور روشن ماضی پر، شاندار ماضی پر اپنا سر فخر سے بلند رکھیں، لیکن صرف اسی پر اکتفا نہ کر لیں، بلکہ اپنا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا، اپنا عمل صحابہ کرام کے عمل جیسا، اپنا معاشرہ صحابہ کرام کے معاشرے جیسا، اور طریقہ صحابہ کرام کے طور طریقے جیسا، اپنی شکل و صورت صحابہ کرام کی شکل و صورت جیسی، اپنا لباس صحابہ کرام کے لباس جیسا، اپنا حلیہ صحابہ کرام کے حلیہ جیسا بنائیں، اور اپنے ایمان کی تجدید کریں، تو ہمیں بھی وہی کچھ ملے گا جو صحابہ کرام کو ملا تھا۔ صحابہ کرام کو کیا ملا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ملی تھی، اور دنیا اور آخرت کی لازوال اور بے مثال حقیقی کامیابی اور حقیقی عزت ملی تھی۔ لیکن اگر ہم نے صحابہ کرام کے طور طریقے کو چھوڑ کر یہودیوں کے طور طریقے کو اختیار کیا اور یہودیوں کے نقش قدم پر چل پڑے، تو پھر ہمیں بھی وہی کچھ ملے گا جو یہودیوں کو ملا تھا۔ اور یہودیوں کو کیا ملا تھا؟ ہمیشہ ہمیش کی ذلت، ہمیشہ ہمیش کی مسکنت، اور ہمیشہ ہمیش کی تباہی و بربادی۔ اس لیے آئیں ذرا آج ہم اپنے گریباں کے اندر جھانک کر دیکھیں، اور ہم اپنے اسلامی معاشرے کا جائزہ لیں، اور ہم عمومی منظر دیکھیں کہ آج مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، عام رجحان کیا نظر آ رہا ہے، نافرمانی کا یا فرما برداری کا، گناہ کا یا نیکی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا، یا پھر نفس پرستی اور شہوت پرستی کا۔ یقیناً ہمیں آج انتہائی خوفناک اور اندوہناک حالات نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے لیے دین پر چلنا آسان کر دے، اور ہمیں اعمال صالحہ کے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔